اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. انواع فعل ثلاثی مزید کے بارے میں ہم نے پہلے گفتگو کی اور ہم نے بیان کیا کہ فعل ثلاثی مزید کی کتنی قسمیں ہیں. ہم نے بیان کیا کہ افعال ثلاثی مزید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. وہ افعال جن کے ماضی میں ایک حرف زائد ہے، یعنی مزید یعنی زائد، ایک حرف زائد ہے، 3 حروف تو پہلے ہی ہوتے ہیں تو ہو جائے گا 3+1. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ازہک میں، یہ ازہک جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری قسم افعالی کے ماضی آنہا دارائے 2 حرف زائد، ایسے افعال جن میں 2 حرف زائد ہیں 3+2. البتہ یہ یاد رہے، بار بار میں اس کا تکرار کر رہا ہوں، تب ماضی کے اصلی حروف میں 2 حرف کا زائد اضافہ ہوگا. اصلی حروف تو 3 ہوں گے، جو 2 حرف ہوں گے وہ زائد ہے، اس لیے ان کو مزید کہا جاتا ہے، وہ اصلی نہیں ہوں گے. جیسے تزارب، یہ ثلاثی مجرد سے ہٹ کر اس میں زائد جو کہا جاتا ہے یعنی زائد یعنی اضافی. تزارب میں کون سے حرف 2 زائد ہیں؟ تا اور الف. اصل میں ہے ضرب. ٹھیک، اچھا. تیسرا وہ افعال جن کے ماضی میں 3 حرف زائد ہیں 3+3. جیسے استغفر. استغفر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف سین تا یہ تینوں اضافی ہیں، باقی غفر اس کا اصلی مادہ ہے. اب آتے ہیں کہ 3 قسم کے باب یہ ہو گئے. بابہائے ثلاثی مزید، گذشت کے بہر یک از گناہائے ماضی مضارع در افعال ثلاثی مجرد باب میں گویند. یہ جو ماضی مضارع کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں، ضرب، یضرب، نصر، ینصر، علم، یعلم، حسب، یحسب، منع، یمنع، یہ کنڈیشن ہے، اس کی حالت ہے. کبھی عین الفعل پہ فتحہ ہے، کبھی کسرہ ہے، کبھی ضمہ ہے. یہ کنڈیشن جو تبدیل ہوتی ہے ماضی مضارع کی، یہ ہر کنڈیشن کو، ہر حالت کو کیا کہتے ہیں؟ باب کہتے ہیں. ماضی مضارع دیکھیں فعل یفعل کی ایک کنڈیشن ہے، اسی طرح نصر ینصر کی ایک اور حالت ہے. یہ مختلف حالتیں جو بن رہی ہیں ماضی مضارع کی، ان میں ہر حالت کو باب کہتے ہیں. یہ ثلاثی مجرد میں ہم نے پڑھا تھا. در افعال ثلاثی مزید نیز گناہائے متعدد از ماضی مضارع می بینی کہ بے آنہا ابواب ثلاثی مزید گفتے می شود. ثلاثی مزید میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی اس ماضی مضارع کی حالتیں ہوتی ہیں. ہر حالت کو، جو نئی حالت بنے گی، نئی کنڈیشن بنے گی، اس کو ہم باب کہتے ہیں، اور اگر زیادہ ہیں تو ابواب ثلاثی مزید. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، باب کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کنڈیشن اور حالت تبدیل ہو رہی ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ باب. اور باب کی جمع ہے ابواب. ابواب، ٹھیک. البتہ وزن ماضی اور مضارع ہر باب اختصاص بے ہمان باب دارت. جو ماضی اور مضارع کا جو وزن ہے وہ اسی باب کے ساتھ مخصوص ہوگا، کسی دوسرے باب میں نہیں آئے گا. مثلا افعل ہے تو وہ دوسرے استفعل میں نہیں آئے گا، اسی باب سے ہی وہ مخصوص ہے. یہ بات واضح ہے، اتنی مشکل نہیں ہے. بنا بری برخلاف ابواب ثلاثی مجرد نمی توان دو باب ثلاثی مزید را یافت کہ وزن ماضی یا مضارع نہ یکساں باشد. تو اس حساب سے ابواب ثلاثی مجرد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 2 ایسے باب مل جائیں گے جس میں ماضی اور مضارع کا صیغہ ایک جیسا ہو، لیکن آپ کو ثلاثی مزید میں یہ کنڈیشن نہیں ملے گی. یہ جو آپ 2 لائنیں پڑھی آپ نے،
اس میں آپ آغا صاحب نے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ ثلاثی مزید کے جو ابواب ہیں اس میں ماضی مضارع کا کوئی بھی ایک باب دوسرے باب سے نہیں ملے گا، ٹوٹل ڈفرنٹ. لیکن آپ کو ثلاثی مجرد کے جو آپ نے 6 باب پڑھے اس میں ایک کا ماضی دوسرے کے مضارع یا مثلا اس حساب سے ان کا مل سکتا ہے آپس میں. سوی دیگر مصدر افعال ہر باب ثلاثی مزید برخلاف ابواب ثلاثی مجرد کیا سی ہے، اور دوسرے حساب سے کہ ثلاثی مزید کے جو ابواب ہیں وہ ابواب قیاسی ہیں. وہ ابواب کیا ہے؟ قیاسی ہیں، اور اس کے وزن مشخص ہیں. ازیرو در نام گزارے ابواب ثلاثی مزید بجائے بیان ماضی مضارع وزن مصدر را برا اشارے بیان باب بکار می برند. تو بجائے اس کے کہ جیسے آپ ثلاثی مجرد میں ماضی مضارع کو فوکس کر رہے تھے اور اس کے ذریعے آپ تقسیم کر رہے تھے، یہاں پر وزن جو ہے وہ مصدر کے حساب سے ہوگا، اور مصدر کا وزن جو ہے اس باب کے حساب سے ہوگا. مثلا باب افعال، باب تفعیل، باب تفعل، وہاں پر ماضی مضارع کے حساب سے تھا فعل یفعل، نصر ینصر، شرف یشرف، ضرب یضرب. وہاں ماضی مضارع کے حساب سے باب بن رہے تھے، یہاں ماضی مضارع کے حساب سے بن رہے ہیں. اور فرق کیا ان کے ساتھ؟ ایک تو یہ قیاسی ہیں، قانونی ہیں، وزن ان کے مشخص ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ وزن ان کے باب کے حساب سے ہیں. آتے ہیں ابھی یہ جو 8 باب آغا نے بیان کیے ہیں ان کے فقط نام اور ماضی ان کا اور مضارع کا وزن اور مصدر ان کا کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان میں ماضی کے کتنے حرف زائد ہیں. مہم ترین یہ ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن مہم جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جن کی زیادہ گفتگو کی جاتی ہے وہ یہی ہے. سب سے پہلا باب ہے باب افعال. اس کا ماضی کیا ہے؟ افعل، اکرم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. درست درست. اکرم یکرم اکراما، افعل یفعل افعالا. یہاں کتنا حرف زائد ہیں؟ ایک فقط. دیکھیں فا عین لام کے علاوہ ایک حرف زائد ہے فقط. اچھا. تفعیل دوسرا باب کا نام ہے تفعیل. فعل یفعل تفعیلا. یہاں عین کو تشدید کے ساتھ پڑھیں، عین کا تکرار ہے. فعل تشدید ہے. فعل یفعل تفعیلا، فعل یفعل تفعیلا. ٹھیک. یہاں پر عین الفعل کا تکرار وہی کیا ہے؟ بالآخر اضافی ہے. مفاعلہ تیسرا باب ہے مفاعلہ. فاعل یفاعل مفاعلتن. یہاں کیا اضافی ہے؟ الف. فاعل میں یہ جو الف ہے یہ اضافی ہے، یفاعل میں یہ الف ہے اضافی ہے. یہ یائے مضارع ہے. واضح ہو گیا؟ تفاعل، تفاعل یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے، یہ مضارع ہے، یہ تفاعل ہے. افتعال افتعل یفتعل افتعالا. اکتسب یکتسب اکتسابا. اس میں الف اور تا اضافی ہے. انفعال انفعل ينفعل انفعالا. تفعل تفعل يتفعل تفعلا. یہ یہاں پر دوبارہ عین الفعل، ایک تو تا اضافی ہے، دوسرا عین الفعل کا تکرار ہوا ہے. ٹھیک. اور آخری باب ہے استفعال. استفعل ماضی، یستفعل مضارع، استفعال مصدر. اس میں 3 حرف زائد ہیں. آگے نہیں پڑھتا میں، ہم شاید 2 دن اسی ابواب پہ رکیں کیونکہ بہت ضروری ہے ان کا یاد کرنا، بہت ضروری ہے. کوشش کریں کہ ان کی ماضی کی گردان، مضارع کی گردان اور مصدر تک یہ بالآخر ان کی گردان کریں آپ انشاءاللہ العزیز. تھوڑا اس پہ کام کر کے پھر آگے درس کو بڑھائیں گے. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.